السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور عزیز نوجوان بھائیوں، آئیے آج ہم جانتے ہیں وہ باتیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اور یہ مسائل ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، جن سے روزے میں ہم سب سے غلطی ہو جاتی ہے کہ روزہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو اس کلپ کو دھیان سے سنیے اور سمجھیے گا، اور سمجھ میں آ جائے تو آپ آگے بھی بتا سکتے ہیں۔ نمبر 1، بھول کر کھانے سے۔ اگر کوئی شخص بھول کر کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ 1000 مرتبہ کیوں نہ کھا لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر جیسے یاد آ جائے فوراً کھانا پینا چھوڑ دے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک مسئلہ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا اور آپ نے دیکھ لیا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص روزے سے ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص جو کھا رہا تھا، پی رہا تھا، وہ صحت مند ہے، تندرست ہے، طاقتور ہے، تو آپ انہیں یاد دلائے، ٹوکیں کہ بھائی آپ روزے سے ہو، کھاؤ پیو مت۔ ہاں، اگر وہ شخص کمزور ہے، صحت مند نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے تو انہیں شدید گرمی، بھوک، پیاس لگ جاتا ہے، تو آپ انہیں چھوڑ دیں، کھانے پینے دیجیے، جتنا کھا سکتا ہے کھانے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نمبر 2، تھوک نگلنے سے۔ اگر کوئی شخص تھوک نگلتا ہے بار بار تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چونکہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کہیں اگر بیٹھ جاتے ہیں تو بار بار اٹھ کر جائیں گے تھوک پھینکنے، بار بار تھوک پھینکنے جاتے ہیں وہ۔ اب ان سے معلوم کریں کہ بھائی کیوں تھوک پھینکنے جا رہے ہو، تو کہیں گے اگر تھوک ہم نگل لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تھوک نگلنے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ تھوک نگل سکتے ہیں۔ نمبر 3، ناک سڑکنے سے۔ کسی شخص نے اتنی تیزی سے ناک سڑکی کہ وہ رال حلق سے نیچے اتر گیا۔ بعض دفعہ لوگوں کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے اور ناک سڑکتے ہیں تو وہ رال جو ہے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، تو اس سے بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ آپ کا باقی ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، خون تھوک میں آنے سے۔ خون اگر تھوک میں کم ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانت کے مسوڑے سے یا دانت میں سے یا منہ سے کہیں سے بھی خون آ جائے تو اگر خون کم ہے اور تھوک زیادہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر خون زیادہ ہے اور تھوک کم ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، یا پھر خون جو آ رہا منہ میں اس میں مزہ یا بو یا کوئی ذائقہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5، کوئی چیز چکھنے سے۔ اگر زبان سے کوئی چیز چکھی اور چکھنے کے بعد آپ نے تھوک دی تو پھر اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن خواہ مخواہ ایسا عمل نہ کریں، یہ عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن بعض خواتین کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ سخت مزاج ہوتے ہیں، غصے والے ہوتے ہیں، تو شریعت نے ان کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ چکھ کر تھوک دے، ان کو اجازت دی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 6، کہ کوئی چیز چبا کر چھوٹے بچے کو کھلانا مکروہ ہے، لیکن کسی خواتین کی یہ مجبوری ہے کہ چبا کر بچے کو کھلاتی ہے، تو شریعت نے اس خواتین کے لیے یہ اجازت دی ہے کہ وہ چبا کر بچے کو کھلا سکتی ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ باقی رہے گا۔ نمبر 7، مسواک سے دانت صاف کرنا۔ اگر کوئی شخص مسواک سے دانت صاف کرتا ہے تو یہ سنت ہے، یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، چاہے وہ مسواک سوکھی ہو یا تازہ ہو، چاہے مسواک کا ذائقہ آپ کے منہ میں محسوس ہو رہا ہو، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ باقی رہے گا۔ اور مسواک کرنے سے ثواب ملتا ہے، تو اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ مسواک کا اہتمام کرے۔ نمبر 8، خون دینے سے۔ کسی شخص نے خون دے دیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا خون لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 9، انجیکشن لگوانے سے۔
اگر کسی شخص نے انجیکشن لگوا لیا یا ڈرپس وغیرہ لگوا لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ باقی رہے گا۔ نمبر 10، میک اپ کرنے سے۔ اگر کسی خواتین نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں میک اپ کر لیا تو میک اپ کرنے سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میک اپ کو آپ جائز قرار دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میک اپ جائز ہے تو جائز ہی کہیں گے نا، ناجائز تو ہے نہیں۔ اگر کسی خواتین کو کہیں کوئی فنکشن میں جانا ہو، کوئی پارٹی میں یا کسی رشتہ دار سے ملنے جانا ہو، وہ میک اپ کر کے جا رہی ہے تو جا سکتی ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، جائز ہے، درست ہے۔ نمبر 11، لپسٹک لگانے سے۔ جو عورت جو ہونٹ پر لپسٹک لگاتی ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہونٹ پر لگاتی ہے، یہ بھی لگا سکتی ہے روزے کی حالت میں، لیکن خیال رہے کہ وہ لپسٹک یا پھر جو کچھ بھی ہونٹ پر لگا رہی ہے وہ حلق سے نیچے نہ اترے، منہ میں نہ جائے۔ نمبر 12، احتلام ہونے سے۔ کوئی شخص سو گیا اور اس کا نائٹ فیل ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 13، حید اور نفاس آنے میں تو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن حید اور نفاس کا ٹائم ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا اور آپ پاک ہو چکی ہیں، اس کے بعد MC آ رہا ہے جسے استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے جو جسے استحاضہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں وہ عورت روزہ بھی رکھے گی اور نماز بھی ادا کرے گی۔ یہ استحاضہ کا خون ہے، یہ حید و نفاس کا خون نہیں ہے، وقت متعین ہونے کے بعد۔ نمبر 14، کسی شخص کو بواسیر کی بیماری ہو گئی یا پھر کوئی اور بیماری ہو گئی جس میں پخانے کے راستے میں دوائی لگاتے ہیں یا اس کے ارد گرد اندرونی حصے میں دوائی لگائی جاتی ہے، اگر وہ دوائی اندر نہ جائے تو پھر اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ باقی رہے گا۔ نمبر 15، خوشبو سونگھنے سے۔ پھول، گلاب کا پھول سونگھنے سے یا پھر کوئی اور خوشبو ہے آپ لگا رہے، اس کو بار بار سونگھنے سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں گیلے کپڑے سر پر رکھنا یا پھر بدن کے جسم کے کسی حصے پر کپڑے کو باندھ لینا، یہ جائز ہے، درست ہے، کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ عمل خاص طور پر دیہات کے ایریے میں، گاؤں وغیرہ میں یا پھر شہر میں جو شخص رکشہ چلاتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور وہ لوگ گیلے کپڑے سر پر رکھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی راحت محسوس ہو، ٹھنڈ محسوس ہو، یا پھر بدن کے کسی حصے پر باندھ لیتے ہیں گیلے کپڑے، تو اس طرح کرنا جائز ہے، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح منہ، کان، ناک یا بواسیر میں سے خون نکلنا، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ آپ کا باقی رہے گا۔ نمبر 18، روزے کی حالت میں غیر ضروری بال کاٹنا۔ جی، یہ غیر ضروری جو بال ہوتے ہیں اس کو بھی کاٹنا جائز ہے، درست ہے، اور اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے ناف کے نیچے بغل کے بال ہوتے ہیں، سر کے جو غیر ضروری بال ہے، مونچھ کے جو غیر ضروری بال ہے، یہ سب روزے کی حالت میں کاٹ سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 20، روزے کی حالت میں تیل لگانا۔ اگر کوئی شخص خوشبو والا تیل لگا لیا یا پھر ٹھنڈ والا تیل لگا لیا، جو تیل سے ٹھنڈ محسوس ہو وہ تیل لگا لیا، یا پھر سرسوں کا، ناریل تیل، کوئی بھی تیل لگا لیا روزے کی حالت میں، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں سرما لگا لے تو سرمے سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں کو بتانا ضروری تھا، چونکہ یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں، سماج میں ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ تیل لگانے سے، سرما لگانے سے، بال کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہے سماج کے اندر، لپسٹک لگانے سے، میک اپ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ ساری باتیں تحقیق شدہ ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہم نے بہت ساری کتابوں سے نکال کر تحقیق کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو آپ اس کلپ کو آگے شیئر کریں
اور آگے آپ بتا بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔